بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حق ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم سے آپ کا میزبان سکندر اقبال آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ اور ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ آج منگل ہے اور ہر منگل کو حق ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر عبدالصمد۔ جی ڈاکٹر صاحب، میں آپ کو حق ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ شکریہ، تھینک یو۔ ناظرین، ڈاکٹر عبدالصمد کا تعارف کرانا، جیسے میں نے شاید پچھلی مرتبہ بھی کہا تھا، ایسا ہی ہے جیسے سورج کو چراغ دکھانا۔ اتنے انعامات، اتنے القاب، کسی نے پرنس کہا، پرنس آف ہیلنگ کہا، تو کسی نے کچھ کہا، بے شمار میڈلز، بے شمار اعزازات اور بہت کچھ۔ اگر بات کرنے جائیں تو شاید 10 سے 15 منٹ مجھے صرف ڈاکٹر صاحب کا تعارف کرانے میں ہی لگ جائیں گے، لیکن ایک بات جو قابل فخر ہے ہم پاکستانیوں کے لیے، وہ بات میں ہمیشہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، وہ بات میں ہمیشہ کہتا ہوں، وہ یہ کہ دنیا میں سب سے زیادہ پاورفل انرجی جو انٹروڈیوس کی ہے، جسے ہم سمدہ ہیلنگ انرجی کہتے ہیں، جسے اس کی پاور کو ایکسیپٹ کیا ہے دنیا کے اور خاص طور سے جاپان کے 4000 سے زائد گرینڈ ماسٹرز نے، کہ سمدہ ہیلنگ انرجی جو ہے وہ موسٹ پاورفل انرجی ہے، اور اسے متعارف کرایا ہے دنیا میں ڈاکٹر عبدالصمد صاحب نے۔ تو یہی تعارف میرا خیال ہے کہ کافی ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، قبل اس کے کہ ہم کسی موضوع پر بات کریں، کیا فیل ہوتا ہے جب اس طرح کی ایک سوچ آپ کے ذہن میں بھی کبھی کبھی آتی ہوگی کہ میں نے ایک ایسی انرجی دنیا میں متعارف کرائی ہے کہ جس سے سینکڑوں، ہزاروں، بلکہ لاکھوں لوگ اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں؟ کچھ آپ میں بھی ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی تکبر آ جاتا ہے یا کوئی ایسی بات آ جاتی ہے کہ آپ نے ایسا کچھ اس انسانیت کو دیا آپ نے؟ سکندر صاحب، میں پھر بھی سمجھتا ہوں کہ میں نے زندگی میں کچھ بھی نہیں کیا۔ یہ دیکھیے کساری کی بات ہے۔ میں ایسا سمجھتا ہوں کہ ابھی تو میں نے کچھ نہیں کیا۔ ابھی اگر میں الائیو ہوں گا انشاءاللہ تو میں بہت کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ صحیح۔ تو اللہ کا اگر زندگی دے دی ہے تو انشاءاللہ میں ایسے کئی میرے ایسے ایم ہیں، ایسے نصب العین ہیں جو میں بہت کچھ کرنا چاہتا ہوں، جو اللہ نے یہ طاقت دی ہے اور اللہ نے یہ ہمیں عطا کی ہے اس طرح پاورز کو، تو اس طرح کی صلاحیتوں کے انسان کو دیا گیا ہے۔ تو اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ تو بالکل عزم اگر پکا ہے، ارادہ پکا ہے، تو پھر راستے کی کوئی رکاوٹ جو ہے نا، اس کا راستہ روک نہیں سکتی، وہ راستہ خود بناتا ہے۔ اچھا جیسے ہم تھوڑا سا آپ کے موضوع سے ہٹتے ہیں، موضوع تو نہیں ہٹ رہے ہوں گے، بلکہ میں ایک سوال یہ کہنا چاہوں گا جو میرے ذہن میں آ رہا ہے اس وقت، کہ ہم ماڈرن سائنس کے حوالے سے وہ سوال ہے کہ ماڈرن سائنس نے ایک ہیومن بینگ کو، انسانیت کو یا انسان کو کس طرح سے انالائز کیا ہے؟ جی، بہت زبردست اور بہترین سوال ہے۔ ماڈرن سائنس نے انسان کو پہلے تو گوشت پوش خون، ڈارون کا جو نظریہ تھا، صحیح، اور انسان کو سمجھتے کہ دوسرے اینیملز کی طرح سیم ہے، اور بلکہ کبھی کبھی کمزور بھی ہیں، لیکن یہ ایک تھنکر اینیمل ہے، صحیح، اور یہ سوچنے والا ایک اینیمل ہے۔ تو میڈیکلی جب ہم دیکھتے ہیں تو حقیقت میں دوسرے اینیملز کے ساتھ ہماری باڈی وہی سیم تقریباً ہوتی ہے۔ صحیح، لیکن آج جو ماڈرن سائنس نے یہ دیکھا ہے، اور ایسا ایک
انہوں نے دریافت کے تحقیقی کیے. صحیح. تو اس نے ایک ایسا ایک مشین کو دریافت کیے جو انسان کو دیکھ سکے, انسان کی صلاحیتوں کو دیکھ سکے, ایجاد کیے انسانی صلاحیتوں کو. جب انہوں نے دیکھا, جب انہوں نے کانشیس, سب کانشیس, ان کانشیس دیکھا, ان کے پکچرائز کیے, ان کے موویز بنائیں, ان کو سارا کچھ سامنے آئے کتابی شکل میں اور آن ریکارڈ, تمام چیزیں جب سامنے آئے تو انسان کو دیکھا کہ نہیں, یہ ایک بہت بڑی برتر مخلوق ہے جسے اسلام میں اشرف المخلوقات کہتے ہیں. اور اشرف المخلوقات جو ہے وہ واقعی اشرف المخلوقات ہے. صحیح. اسے انسان کہا جاتا ہے. تو انہوں نے ایک اور مشین ایسا دریافت کی ہے, بہت پرانا مشین ہے. اچھا. ایک ایسے مشین پرانا کو دریافت کیے کہ وہ دیکھ سکتے ہیں, وہ سن سکتے ہیں, حس کر سکتے ہیں, ٹچ کر سکتے ہیں, محسوس کر سکتے ہیں. اچھا. اور وہ آسمان میں اڑ سکتے ہیں. اچھا. وہ کائنات میں سفر کر سکتے ہیں, اور وہ کائنات کو سیکنڈوں کے اندر چکر لگا سکتا ہے کائنات میں. اور انہوں نے دریافت کیا کہ اسی کے ذریعے ان میں ایسے پاورز, کیسے پروگرامز کیے کہ ان کے اندر ایسا پروگرامز میں فیڈ کیے, اس سے جو پروگرامز کے ذریعے یہ مشین ٹریول کر سکتے ہیں, اور یہ اس کا حص ہے, اس کا جو ہے نا دوسرے سٹارز پر, پلانٹس پہ جا سکتے ہیں, دوسرے گلیکسیز جا سکتے ہیں, وہاں سے انفارمیشن لا سکتے ہیں. اور یہ بہت پرانے وقتوں میں اس کو کسی یہاں پر زمین پہ اتارا گیا تھا. اچھا. بہت پرانے وقتوں میں زمین پہ لائے, یہاں پر اس کو چھوڑ دی. جب چھوڑ دیے تو انہوں نے پھر یہ سارا کچھ سٹارٹ کیے, اور یہ اب جو ہے نا انسانوں کو یہ ایک بہت بڑی سہولیت ملے کہ وہ ایسا کچھ کر سکتے ہیں. ان کے پاس ایک ایسی مشین ہے جو وہ اس کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں کائنات کو, اس کے ذریعے دریافتیں کر سکتے ہیں. اور یہ ہر انسان کے پاس اگر ہو تو وہ ہر کامیابی کو حاصل کر سکتا ہے. صحیح. بد اخلاقی اور ایسی چیزیں اگر وہ اس مشین کو صحیح طریقے سے سمجھ لیں تو بد اخلاقیاں, برائیاں, وہ سارے کچھ ختم ہو سکتے ہیں. صحیح. اور یہ چور چپاول, رشوت وغیرہ, یہ چیزیں ختم ہو سکتی ہیں. اچھا, اس مشین کے ذریعے ہم یہ سارے کام لے سکتے ہیں. یہ سارا کام لے سکتے ہیں. اس پر ہم ابھی بات کرتے ہیں. ہمیں کراچی سے آمنہ ہمارے ساتھ ہیں, جو کہ مجھے کنٹرول روم سے بتایا گیا تھا, ہم ان کو شامل کر لیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی آمنہ, آپ ذرا سا زور سے بولیے گا, آپ کی آواز ہمیں کم آ رہی ہے. السلام علیکم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. میرا ذیل سائنسز کے لیے اور میرا سمدہ کے لیے ایکسپیرینس بہت زبردست اور بہت ڈفرینٹ ہے. اچھا. اور میں نے جب سے جوائن کیا ذیل سائنسز کو میری لائف بہت زیادہ چینجز آئے ہیں میری لائف میں, اور نیگیٹیوٹی بالکل ختم ہو گئی ہے. اچھا, ماشاء اللہ. اور سر جس طرح کے استاد ہیں, یہ میرے لیے بہت اعزاز کی بات ہے کہ میں ان کی اسٹوڈنٹ ہوں, اور انہوں نے اتنے اچھی طریقے سے اتنی نئی نئی ٹیکنیکس سکھائی ہیں جنہوں نے مجھے اپنی زندگی میں بہت ساری چیزوں کو اور چیزوں کو سیکھنے میں مجھے مدد کی ہے. صحیح. تھینک یو. اور کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ کچھ کوئی ایسی چیز ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گی کہ جس سے ہمارے ناظرین کو بھی فائدہ پہنچے؟ میں یہی کہنا چاہوں گی کہ پیپل شوڈ جوائن ذیل سائنسز. صحیح. کہ ایک نئی چیز سیکھنے کو ملتی ہے, اور اس سے اور بھی چیزیں آپ کو زندگی میں بہت ساری چیزوں میں ہیلپ ہوتی ہے. آپ کا
جو ہے مائنڈ پاور انکریز ہوتی ہے، آپ جو ہے بہت ساری چیزوں میں مستقل مزاجی پیدا ہوتی ہے، زندگی میں جو رویے ہوتے ہیں لوگوں کو، ان کو مطلب ان سے صحیح طرح پیش آنے اور ان کو فیس کرنا، ان سب چیزوں کی آپ کے اندر ہمت پیدا ہوتی ہے. صحیح. چلے آمنہ، بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا اور آپ نے جو سیکھا اور جیسا ڈاکٹر صاحب کو پایا، آپ نے ہمارے ناظرین کے ساتھ وہ سارے اپنے جو فیلنگز تھیں، جو آپ کے جذبات تھے، جو آپ کے احساسات تھے، وہ آپ نے شیئر کیے. ایک بار آپ کے پروگرام میں شامل ہونے کا پھر شکریہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم آمنہ کے حوالے سے ہم بات کریں گے جو کچھ ابھی انہوں نے کہا، اور مجھے سن کر بھی بہت خوشی ہوئی کہ بنیادی چیز تو یہ ہے کہ جو میں ہی سمجھتا ہوں کہ اگر معاشرے کو اگر ہم ایک ملک کی حد تک محدود کریں، یا پھر اس کو اور محدود کر کے شہروں تک لے آئیں، اور شہروں کو محدود کر کے محلوں تک لے آئیں، اور محلے کو بھی محدود کر کے ایک گھر تک لے آئیں، اور اگر لوگوں کے اندر نیگیٹیوٹی ہے اور ذیل سائنسز سے وہ نیگیٹیوٹی ختم ہوتی ہے، تو یہ پورا معاشرہ بدلا جا سکتا ہے. اس پر ہم تھوڑی سی بات کریں گے. لیکن آپ جو بات کر رہے تھے اس مشین کے حوالے سے کہ جو رشوت تک کے پکڑ سکتی ہے، یا کچھ اس انداز کیا تو وہ کچھ بھی. اچھا، یہ مشین ایسے ہے کہ یہ جھوٹ بھی پکڑ سکتے ہیں، اور چوری چپاؤ جتنے بھی غلط کام جو ہوتی ہے وہ بھی پکڑ سکتے ہیں، اگر آتا ہو تو. یعنی ہر کسی کو نہیں آتے، چلانا نہیں آتا ہے ہر کسی کو. اگر سیکھیں تو آ بھی جاتے ہیں، ایسے کوئی بات. تو یہ اس میں ایسے فنکشنز ہیں، ایسے ایک پروگرامنگ یہ ہیں، وہ آپ سب کچھ اس کے ذریعے آپ دیکھ سکتے ہیں. پھر ایک کمزوریاں بھی ختم ہو جاتے ہیں، اور ٹینشن ڈپریشن جیسے بیماریاں، سائیکولوجیکل بیماریاں تو 100% ختم ہوتے ہیں. جو کمزوریاں ہیں انسان کے اندر وہ ختم ہو جاتے ہیں، ہیلتھ اتنی اچھے ہو جاتے ہیں، اور فزیکل بیماریاں جو بھی ہے اس سے ٹھیک ہوتی ہیں. جتنی فزیکل بیماریاں ہیں، جتنی بھی سائیکولوجیکل بیماریاں ہیں، اس سے ٹھیک ہو جاتے ہیں، آٹومیٹکلی ٹھیک ہوتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ کامیابی جو ہے وہ ایک کامیابی کا راز ہے، جو وہ یعنی یہ فتح کر سکتے ہیں کہ اگر اس نے کائنات کو فتح کر سکتے ہیں، کائنات کو مسخر کر سکتے ہیں، تو ظاہر ہے پھر اس کے لیے کوئی بھی چیز کم نہیں. وہ دوسرے جو انسان ہیں ان کو بھی کامیابیاں دے سکتے ہیں، ماحول کو بہت زبردست بنا سکتے ہیں. تو اس مشین کے ذریعے، یہ جو مشین ہے اس کے ذریعے ہم آج اتنی سہولیات لائی ہیں، اتنی سہولیات موجود ہے، کچھ صحیح کچھ غلط. مشین کو اگر غلط استعمال کرتے ہیں تو ظاہر ہے وہ غلط کام کرے گا، صحیح استعمال کریں گے تو صحیح کام کرے گا. تو اس مشین میں دو قسم کے پاورز ہیں، ایک ہے نیگیٹو فورس اور ایک ہے پازیٹیو فورس. تو زیادہ تر جو ہے نا لوگ، چونکہ مائنڈ پہلے سے ان کے جو اندر کی وہ ہے، زیادہ تر نیگیٹو استعمال کرتے ہیں. لیکن اگر اس مشین کو پازیٹیو استعمال کیا جائے تو دنیا میں کوئی ایسے کسی قسم کی کوئی برائی رہ نہیں سکتا ہے. صحیح. کسی قسم کی کوئی برائی اس دنیا میں نہیں رہ سکتا ہے اگر اس مشین کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے. صحیح. اچھا جی، یہ بہت زبردست دریافت ہے.